خلقك فسواك فعدلك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے سامعین، منبر نور پر ہمارے ٹوپی اور عمامے کی زینت مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت معمار ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ حضور تاج الشریعہ سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ جلدی سے درود شریف پڑھیں اور محبت سے بولیں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا وعافیت الابدان وشفائی ونور الابصار وسیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی دیکھیں منبر نور پر سب بیٹھے ہوئے اور اٹھ کے دھیرے دھیرے عوام کے ساتھ ہمارے علماء بھی چلے گئے، اور آپ لوگ اتنے وقت موجود ہیں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اب اٹھیں ہرگز نہ۔ چند باتیں نصیحت کے طور پر، اتنا بڑا پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک بیٹی کی شادی کر چکا، اتنا خرچ ہوتا ہے، 70-80 ہزار اگر خرچ ہو تو اس کا کوئی حاصل نکلنا چاہیے، اس کا کوئی مطلب نکلنا چاہیے۔ ایک آدمی 5 روپے کا ورکشاپ پہ کچالو اور چاٹ کھاتا، اس کو اس وقت تک چاٹتا رہتا ہے جب تک اس کی سرحد کی آخری لشی باقی رہتی ہے، لیکن یہ حضور کی محفل ہے۔ یہی ساری باتیں ہم بولتے ہیں تو چھوکرے نوجوان بدتمیز قسم کو ہم کو آ کے سکھاتے ہیں، ارے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ جب خالی ہو گیا کیا کریں، لاکھ روپے کا جلسہ کرنے کے بعد حضور کہتے ہیں عالم اور ایک مومن کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ سننے سے زیادہ بولنے لگے۔ آج ہر آدمی سنتا کم ہے، بولتا زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں نعت شریف پڑھنے والے بھی ہمارے عبد القادر بھائی کی طرح یا پڑھتے ہی چلے جائیں، ورنہ نعت شریف پڑھنے والے بھی اب باتیں زیادہ کرتے ہیں، پڑھتے کم ہیں۔ پڑوسی ملک کے شورا گھنٹوں گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں، بات ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تب اللہ ان کو کبھی اٹلی کا دورہ، کبھی امریکہ کے وادی میں، کبھی لندن میں، کبھی برمنگھم میں، کبھی مانچسٹر میں، الگ الگ جگہوں پہ ان کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ کبھی پریشان نہیں نظر آتے ہیں۔ ایک مجھے دیکھیں، جبکہ عبد القادر بھائی سے دیکھیں مغرب بعد میں اپنی والدہ کو یاد کر کے زاروں قطار رو رہا تھا، اور یہ ہم کو بار بار سمجھاتے ہیں ہمارے وہ بچپن کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے میرا اٹھنا دیکھا، ابھی تو آپ ہم کو ابھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہم کو ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھیں، انہوں نے کہا آپ ایک دم بدل گئے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں، پہلے ہنستے بھی تھے کو بولتے بھی تھے، لیکن نہ اب ہنستے ہیں نہ بات کرتے ہیں، عجیب ایک کیفیت طاری رہتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم پھر کبھی کریں گے، آج کچھ باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ حضور کہتے ہیں کہ عالم اور ایک مومن کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ وہ سننے سے زیادہ بولنے لگے۔ آپ دیکھیں جب سے لوگوں کو بیماری ہو گئی اور ہر آدمی زیادہ بولنے لگا، اٹھیں تو زیادہ بولیں، بیٹھیں تو زیادہ بولیں، گھر میں ایک ساس ہے اس کے مقابلے میں 4 بہو، چاروں منہ کھولتی ہیں تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتی، جبکہ اس بیچاری کی بوڑھی زندگی نے اب ایک اولاد کو جنم دیا، اور اس اولاد نے اس کی وجہ سے یہ سارے اس کے گھر میں آ کے ٹہلنے لگے۔ لیکن جب سے کم سننے کی عادت زیادہ بولنے کی عادت ہو گئی، سماج میں نفرتیں بڑھنے لگی، سماج لولا لپا اپاہج اور لنگڑا ہوتا گیا۔ آپ دیکھیں
ایک غیر مسلم اور انیل کا بچہ 18 گھنٹہ محنت کرتا ہے مکھرجی نگر میں جا کے، وہ IAS بنتا ہے، الہ آباد میں جا کر UPSC بورڈ کی تیاری کرے، 16 گھنٹہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا دارالامر ہے، دارالجزا نہیں۔ یہاں جو محنت کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہاں امبانی محنت کرے گا، بمبئی کا شہنشاہ اعظم وہ کہلائے گا۔ اڈانی محنت کرے گا، بمبئی کا شہنشاہ اعظم وہ کہلائے گا۔ یعنی جو بھی محنت یہاں پر کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن جب سے ہماری زندگی صرف نفرت میں آ گئی اور ایک دوسرے کے برائی میں آ گئی، اس کے بعد ہماری زندگی میں سوائے بد کرداری کے، سوائے بد اخلاقی کی کوئی ایسا ایک عمل بتا دیں جس کے ذریعے مصطفیٰ تمہیں قبول فرما لیں۔ میدان محشر کا وہ دن ہوگا، حشر کا سامان ہوگا، بھلا کی گرمی ہوگی، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک آدمی ایک گھڑی بیٹھے اور دوسرا آدمی 70 رکعت نفل پڑھ لے، اس کی 70 رکعت نفل سے بہتر ہے اس آدمی کا ایک گھڑی بیٹھنا۔ لیکن جب سے ہم نے اللہ والوں کے وقار کو مجروح کر اللہ والوں کے وقار کو ہم نے سمجھا نہیں، ان کی عظمتوں کے ترانے ابھی دیکھیں جتنی دیر نعت کھانی ہوئی اور پیسہ چلتے رہے، ایسا لگتا ہے زندگی کھانے کمانے کے لیے ہو گئی ہے۔ ایک کھانے کمانا تو ایک طوائف بھی کماتی ہے۔ بھٹریا میں آپ جا کے دیکھیں، لکھنؤ میں آپ جا کے دیکھیں، ایسا پیسہ کس کام کا جس کے ذریعے ایک مومن کا دل نہ بدل جائے، ایسا پیسہ کس کام کا جس کے ذریعے ایک مومن کا دل توبہ کرنے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ یہی ساری باتیں میدان محشر کا دن ہوگا، مصطفیٰ دانے دو عالم کی ایک عظیم زندگی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شفیع اللہ صاحب قبلہ چترویدی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، آپ کے مہمان ہیں، تھوڑا آوازوں کو بلند کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شفیع اللہ صاحب قبلہ چترویدی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ خصوصی مہمان تشریف لے کے آئے ہیں، آپ ہم کو جمعہ میں سنتے ہی رہتے ہیں، ارد و نواح میں بھی سنتے رہتے ہیں، جلسے میں آخر میں جو آتا ہے اس کے دل سے آپ پوچھیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اب یہاں اب مزہ تو یہ ہے، اب آپ لوگ گر رہے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں آخر میں جو تقریر کرتا ہے وہی جانتا ہے، ہم سے زیادہ اس بات کا تجربہ ہمارے فیض بھائی کو پوچھیں، لوگ ہم کو بھی آخر میں تعزیہ بنائے بیٹھائے رہتے ہیں، آخر میں ہی پیش کریں گے، وہ چاہے ہماری طبیعت خراب رہے، ہم لولے لنگڑے کچھ بھی رہیں، لیکن آخر میں ہمارے حضرت علامہ شفیع اللہ چترویدی صاحب قبلہ امجدی تشریف لے کر آئیں، ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب جائیں گے نہیں، میں بھی جاؤں گا نہیں، انشاءاللہ پوری محفل میں جیسے اب تک بیٹھا رہا ابھی بھی بیٹھا رہوں گا۔ آپ لوگ بھی نہ جائیں، جو لوگ جا چکے وہ بدنصیب ہیں، تو اس لیے بولا کم کریں اور سنا زیادہ کریں۔ آج کی محفل میں ہی پیغام دعا گو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان نمازی، جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے دودھی جلا کر سر راہ رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں بڑے ادب سے بڑے بھائی